نیچے بیٹھا ہوا تھا اپنا میز کے نیچے اور وہاں سے میں نے تمام تر چیزیں سن لیں، تو ان کیسز کے اندر کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیسز اپنا دم توڑیں گے، جتنی مرضی سزائیں دے لیں۔ عمران خان صاحب نہ ملٹری سزاؤں سے ڈرتے ہیں، نہ یہ عام جو عدالتوں کے اندر سزائیں ہو رہی ہیں، وہ بندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے۔ آج خان صاحب سے جو ملاقات کے اندر دیگر چیزیں ڈسکس ہوئیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب نے بڑا دو ٹوک کہا ہے کہ آج سے ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ خان صاحب نے دو ٹوک کہا ہے کہ جس طرح صاحبزادہ حامد رضا کے گھر میں جا کر آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں پر پریس ٹاک کر رہے تھے اور جس جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں جیسے یرغمال بنایا گیا، اسی طرح انہوں نے تمام تر چیزوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اس وقت بھی کئی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں، کئی لوگ ہمارے مسنگ ہیں، کئی لوگ ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹارچر کیا جا رہا ہے ملٹری کسٹڈی کے اندر لوگوں کے اوپر، یہ جو تمام تر چیزیں ہیں اور اس کے اندر اگر آپ کنٹینیوٹی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں بھی جاری ہیں جیسے حامد رضا صاحب کی میں نے بات کی ہے، تو پھر یہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے بڑا دو ٹوک کہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے ہم آگے بڑھیں گے اور پورے پاکستان سے، یعنی پاکستان کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو جمہوریت پہ، رول آف لاء پر اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر وہ جو کھڑی ہوتی ہیں، یقین رکھتی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مل کر نیشن وائز ایک تو پروٹیسٹ کریں گے، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو ریمیٹس ہے، جو ترسیلات ہیں، ان کے اوپر بھی اب جو ہے وہ مزید جو ہے سختی کی جائے گی، اور تیسرا جو ہے انہوں نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے جو معاملہ ہے مارنگ بلوچ اور جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو وہاں پر ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ان تمام تر چیزوں کو لے کر ہم انٹرنیشنل تمام فورمز کے اوپر لے کر جائیں گے، وہاں پر اٹھائیں گے اور آواز بلند کریں گے۔ تیسری بات میں آپ کو کرنا چاہوں جو خان صاحب نے کی ہے وہ کی ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی واضح ہے۔ اگر جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے تو اس جوڈیشل کمیشن کے اندر صرف اور صرف انہوں نے کہا ہے کرنا کیا ہے، کرنا یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے 3 ججز کے اوپر یعنی سینئر 3 ججز ہوں، اور یا پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز کے اوپر مشتمل جو کمیشن ہے وہ بنایا جائے۔ کمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے طے کرنا ہے کہ غلطی کس کی تھی، قصور کس کا تھا۔ ہم اپنی ایویڈنس دیں گے، دوسرا فریق اپنی ایویڈنس دے گا، اور اس طریقے سے معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا۔ ملک ریاض کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی ہے، پھر میں علی جاد بٹر صاحب کو کہوں گا کہ وہ مزید اس کے اوپر بات کریں۔ جو جج جنہیں مناز صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ خان صاحب نے بڑا ان پہ بھی کلیئر موقف لیا ہے۔ آج کیس لگا ہوا تھا توشہ خانہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو انہوں نے کہا ہے کہ ملک ریاض نے جو کہا ہے کہ میرا یعنی منہ نہ کھلوائیں، مجھے اس نوبت پہ نہ لے آئیں کہ میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سب لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ تو خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب جتنے بھی ججز ہیں، جتنے بھی جنرلز ہیں، یا جتنے بھی جو بھی ہیں، جس کا نام اس کے اندر انوالو ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی پولیٹیشین ہے، یا جس نے کوئی فائدہ لیا ہے، تو بالکل آپ نام جو ہیں وہ لیں، ان کا بتائیں، قوم کے سامنے رکھیں کہ کنہوں نے جو ہے وہ یہ سارا بینیفٹ لیا ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب تو بڑا اپنا کلیئر ہیں، کیونکہ یہ بندہ وہی بات کرتا ہے جس کا خود اس طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، القادر میں سزا دیں، ان کی اہلیہ کو دیں۔ آج پھر انہوں نے بی بی صاحبہ کا ذکر کیا کہ یہ میری طاقت ہے، یہ میری کمزوری نہیں ہے، اور